ہمارے ساتھ ہیں محمد عمر بٹ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں میڈیا کے منسٹری آف ریلیجس افیئرز میں. لیٹس آسک ہم کہ ہم لوگ جو آج کل خبریں دیکھ رہے ہیں اور حج پالیسی کے حوالے سے ڈیسیژنز ہیں حکومت کے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بریف کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ سر ٹائم نکالنے کے لیے. مجھے یہ پلیز بتائیے گا کہ حج پالیسی جو اناؤنس ہوئی ہے اس کے اندر 2-3 چیزیں جو ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو آپ لوگوں نے پیکیج اناؤنس کیا ہے، جو حج پیکیج اناؤنس کیا ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ جمپ نظر آتی ہے پچھلے سال سے. تو یہ اس کی کیا ریزن ہے؟ ظاہر ہے مہنگائی تو ہے، لیکن کیوں اتنا زیادہ جمپ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نارتھ ریجن کے لیے آپ نے 11,75,000 روپیہ نارتھ ریجن کے لیے اور 11,65 جو ہے وہ ساؤتھ ریجن کے لیے آپ لوگوں نے اناؤنس کیا ہے. جی میڈم بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مدعو کیا. اس میں اس طرح میڈم کہ ابھی یہ ای سی سی سے منظور ہوئی ہے جی پالیسی، اور اس کے بعد یہ فیڈرل کیبنٹ میں آج متوقع ہے کہ آج پیش کی جائے گی. جی اور اس کے بعد یہ پیش ہونے کے بعد باضابطہ اعلان کیا جائے گا. صحیح. اور یہ جیسے آپ نے بتایا یہ خبریں اسی طرح ہی ہیں کہ 11,75 اور 11,65 کا ریٹ ہے. جی تو اپنی عوام کو میں یہ بتا دوں کہ حج پیکیج بنیادی طور پہ اس کے 3 پلرز ہوتے ہیں. جی پہلا یہ کہ کوئی اضافی سہولیات اگر ہم لے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر سہولت کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو لازمی حج اخراجات اور وہاں پہ رہائش، خوراک، ٹرانسپورٹ وغیرہ جو ہیں جی وہ ہمیں پرچیز کرنی پڑتی ہیں، ان کی وہاں پر کیا قیمتیں ہیں، ہوں اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی وہاں پر کیا ہے، اصول کیسا چل رہا ہے. صحیح. اور تیسری چیز ہے پاکستانی روپیہ کی قدر. ہوں تو یہ 3 چیزیں ہیں میڈم جس کا کافی فرق پڑتا ہے حج پیکیج پر. اوکے. اچھا ٹھیک. تو پچھلے سال کے مقابلے میں لیٹ سے کہ پچھلے سال ان دنوں میں سعودی ریال جو تھا وہ تقریباً 53.5 روپے کا تھا، جی جو اب 74 کو کراس کر چکا ہے. صحیح. تو یہ ایک مین ڈفرنس ہے. کچھ ہم نے اضافی سہولیات لی ہیں. ہوں اور تیسری بات یہ کہ سعودی عرب میں لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہے کہ محدود حج ہوا تھا، جی اور پوری دنیا سے ہی محدود تھا حج، اور اس کے لیے پھر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں اس کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں وہاں پر بہتر سہولیات مل گئی تھیں اور کم قیمت پہ ملی تھی. اس بار چونکہ مکمل حج ہو رہا ہے، اپنے فل گنجائش کے ساتھ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ حرم مدنی میں، مدینہ منورہ میں اس کی ایکسپینشن کے لیے کافی بلڈنگز کو انہوں نے مارک کر دیا ان کو گرانے کے لیے، اور وہ خالی کروا لی ہیں. اس لیے وہاں پر رہائشی یونٹس جو باقی بچے ان پہ دباؤ بڑھ گیا اور ریٹس بھی بڑھے ہوئے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کی گوش گزار کی اس وجہ سے. ورنہ اگر آپ ریالز یا ڈالرز میں آپ کنورٹ کریں تو یہ پچھلے سال جتنا ہی ہے. اچھا ایک اور چیز عمر صاحب بتائیے گا کہ کیا سعودی عربیہ میں بھی جو پرائسز ہیں ان کے اندر بھی آپ کو انہانس وہاں پر بھی بڑھی ہیں پرائسز؟ جی میں ایکچولی سعودیہ ہی کی بات کر رہا ہوں. یہ جتنی بات کی آپ کو سعودی عرب کی ایک تو کنورژن ریٹ، اور واقعی وہاں پر بھی ریٹس بڑھے ہیں. جی مطلب آپ وہاں پہ فیول پرائسز بھی بڑھی ہیں، الیکٹریسٹی بھی بڑھی ہے، تو نتیجتاً ہر قسم کی سروس، فوڈ مطلب جو پرائسز وہ بھی بڑھی ہیں. اور آپ جو مدینہ کے حوالے سے بات کریں کہ بلڈنگز مارک کی گئی ہیں تو وہ حج سے پہلے ان کو ڈیمولش کر رہے ہیں؟ جب وہ مارک کر دی میڈم، اور وہ اس پہ پھر حاجی تو نہیں ٹھہریں گے، کچھ کر رہے ہیں، کچھ ڈیمالش شروع ہو گئی ہیں، کچھ ہو جائیں گے. رائٹ. اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ اس دفعہ ہم لوگوں کو ایک اور جو چیز جو کہ وہ نظر آ رہی، کیونکہ ظاہر ہماری اکنامک جو سچویشن چل رہی ہے اس میں ہم زر مبادلہ کو اپنے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، تو اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں جو کوٹا اس دفعہ ملا ہے 179,120 کا جو حج کا کوٹا ملا ہے، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی 50% کو باہر سے فائنانس کرایا جائے گا، اس کا آؤٹ سورس کیا جائے گا فائنانسنگ کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی میم اس طرح ہے کہ 179,210 یہ کوٹا ہے ہمارا ملکی، اور اس میں سے بالکل آپ نے ٹھیک کہا 50% جو ہے وہ اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے متعارف کرایا گیا ہے. یہ کافی سال پہلے ہوا کرتی تھی، اس کے بعد ڈسکنٹینیو کر دی. اس سال دوبارہ اس کو لانچ کیا گیا ہے. صحیح. اور کیونکہ کافی زیادہ جو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہمارے سمندر پار پاکستانی پوری دنیا میں ہیں، تو ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ پاکستان سے ہی حج کرنا پسند کرتے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ان کے رشتہ دار ہیں یہاں پہ، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ یہاں سے اسٹل ان کو اکنامیکل پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یورپ یا امریکہ، UK وغیرہ سے آئیں، ان کو یہاں سے اکنامیکل پڑتا ہے. جی. تو ان کو
اٹریکٹ کیا گیا ہے کہ وہ اگر وزارت کا مخصوص ڈالر اکاؤنٹ یہاں پہ کھلوا رہے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو لانچ کریں گے، اس کا اعلان بھی کریں گے اکاؤنٹ نمبر کا. اگر وہ اس کے اندر بیرون ملک سے زر مبادلہ بھجواتے ہیں تو ان کو بغیر قرآن دازی ہم کامیاب قرار دیں گے. اچھا اچھا. اور وہ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں یا پاکستان میں موجود اپنے رشتہ داروں یا دوست احباب کے لیے بھی بھجوا سکتے ہیں، یا مکس. مطلب یہ مثال کے طور پہ ایک بندہ باہر ہے، وہ اپنے پیسے بھی بھجوا رہا ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے یا کوئی رشتہ دار کے لیے جو پاکستان میں موجود ہے، اس طریقے سے 5-6 بندوں کے لیے بھی وہ بھجوا سکتے ہیں. اچھا اچھا، یعنی کہ وہ پھر یہاں پہ بھجوا کے اور آپ لوگ یہاں سے پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. جی جی جی. جو ہمارے سمندر پار یہ جو پاکستانی ہوتے ہیں، جو وہ وہاں سے حج کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جو سمندر پار پاکستانی ہے نا، وہ جب یہ داخلہ کروا لیں گے، ان کا نام وغیرہ آ جائے گا، جی. ان کو ہم تھوڑا سا ریلیکس اس طریقے سے کریں گے کہ پاسپورٹ ان سے تھوڑا تاخیر سے طلب کریں گے. صحیح. مطلب ان کی جو حج پرواز کا اعلان ہو جائے گا، اس سے کم از کم 10-12 دن پہلے ہم کہیں گے کہ آپ پاکستان تشریف لیں. صحیح. اور آتے ساتھ ہی اپنا پاسپورٹ وزارت کے حوالے کر لیں تاکہ اس پہ ویزا لگوایا جائے. اور اسی اسنا میں وہ حاجی کیمپوں کے تھرو اپنی ویکسینز اور اپنی لازمی جو حج تربیت ہے وہ حاصل کر لیں. اور روانگی سے 2 دن پہلے ان کو حاجی کیمپ سے دوبارہ مطلب ان کے پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ وغیرہ دوسری چیزیں مل جائیں گی اور یہ پھر سعودی عرب کی طرف فلائی کر سکیں گے. اچھا، وہ یہاں پر آئیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی جو اچھے بیسک جو تربیت آپ لوگ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو حاجی جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لوگ وہاں پہ جا کر اسی لیے تھوڑا سا پریشانی کا شکار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو آپ لوگ حج تربیت جو تربیتی کیمپ ہوتا ہے اس کو وہ پراپرلی اٹینڈ نہیں کرتے. کتنے دن کے لیے یہ تربیتی کیمپ ہوتا ہے؟ میڈم تربیت ہم 3 لیئرز میں کرواتے ہیں. پہلے ڈسٹرکٹ لیول پر، جی. اس کے بعد تحصیل پہ، پھر مطلب یہ ضلع کی سطح پر، اس کے بعد پھر حاجی کیمپوں کی سطح پر. 10 حاجی کیمپ ہیں ہمارے، جی. جو ہمارے پوائنٹ آف ڈپارچرز ہیں، جی. جہاں سے ہماری حج پروازیں روانہ ہوتی ہیں، وہ 10 ہیں. تو پھر آخر میں پھر ان حاجی کیمپوں پہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے مطلب مساجد میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. جی جی. بہت سے فلنتھراپسٹ ہیں، وہ بھی کرواتے ہیں. پھر ہم میڈیا کے ذریعے بھی ان کی آگاہی کرتے ہیں. 2 ہی چیزیں ہیں، ایک انتظامی امور اور دوسرے مناسک حج. جی. تو ہماری ان سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ اچھے طریقے سے سیکھ کے جائیں. اور ایک چیز ہے میڈم جو کہ ہے صبر و تحمل اور برداشت اور نظم و ضبط. جی بالکل. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. ہم پاکستان سے جب ہم سعودیہ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں باقی قومیں کچھ ہیں وہ بہت زیادہ منظم ہوتی ہیں اور اسی لیے ان کو مسائل کم ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے حجاج بھی ان 3 چیزوں کو لازمی رکھیں تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ان کا وہاں پہ وقت گزرے گا. اچھا، آپ نے شروع میں عمر صاحب بتایا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کچھ ایکسٹرا فیسلٹیز جو ہیں وہ جب ایکوائر کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ پرائس بڑھ جائے گی. جو ہم لوگوں نے اس دفعہ پیکیج اناؤنس کیا، کون سی وہ فیسلٹیز ہیں جو اس دفعہ ہم لوگ ایم کر رہے ہیں کہ ان کو ایڈ کرنا چاہیے؟ یہ میڈم آج پالیسی اپروو ہو جاتی ہے فیڈرل کیبنٹ سے، جی. تو وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور اس کا اعلان کریں گے. اچھا، اس کے بعد پھر یعنی کہ لیکن اس میں کچھ فیسلٹی پچھلی دفعہ سے کچھ بہتر ہوگی؟ جی جی کوشش یہ کی جائے گی. جی بالکل. رائٹ. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. چلیں، السلام علیکم. السلام علیکم. آلرائٹ، یہ تھے محمد عمر بٹ صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں منسٹری آف ریلیجس افیئرز میں. انہوں نے کچھ چیزیں جو کہ بیسک ہم لوگوں کے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہیں، آج ظاہر ہے کہ اس کے اندر کلیئرٹی آئے گی. وفاقی کابینہ کا جب حج پالیسی جب وہاں پیش ہوگی، اگر منظوری ہو جائے گی اور اس کے اندر اگر کچھ چینجز نہیں کی جاتی ہیں یا کی جاتی ہیں تو اس کے بعد جو وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے، جیسے انہوں نے بتایا مفتی عبدالشکور، وہ اس کا اعلان کریں گے. اینڈ دین ویل نو ان ڈیٹیل کہ ایکچوئل کیا ہونے جا رہا ہے. Alright, I hope that was a little bit helping کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں جو لوگ اس دفعہ حج پہ جانا چاہتے ہیں. اب انہوں نے ایک اور چیز بھی بالکل کلیئر کر دی جو کہ آئی تھنک کہ میں جب بہت سارے لوگوں سے جب بات کر رہے تھے ہم لوگ، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ فائنینسنگ کا کیا مطلب ہے، کیا وہاں سے لوگ فائنینس یہاں بھی کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی کلیئرٹی آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک اکاؤنٹ کھلوایا جائے گا، اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ یہاں پہ رقم ڈپازٹ کر سکیں گے. اینڈ دین یو کین، اور آپ لوگوں کے حوالے سے، آپ کی فیملی ممبرس ہیں، آپ ان کے حوالے سے بھی رقم ڈپازٹ کر سکیں گے. آپ کے لیے فیسلٹی ہوگی اور آپ اس کے ذریعے سے پھر حج کے اوپر جا سکیں گے.